فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه الدنيا دنياان دنيا بلاغ ودنيا ملعونة صلوات. تو سلسلہ عرائض ہماری مناجات خمس عشر حضرت امام زین العابدین پر تھی سلام اللہ علیہ. تو اس مناجات میں ہم نے کہا کہ جو ولی خدا ہوگا وہی مناجات کرے گا. ولایت سے بھی نیچے ہو اس کو بھی مناجات کا شرف اتنا ہی حاصل ہوگا جتنا بیداری اس میں ہو، جتنا اس میں معرفت ہو، اور جتنا اس میں ایمان باللہ و ایمان بالآخرہ اور شریعت کے متعلق عمل کرنا، عقلی قوانین کے مطابق عمل کرنا، ان میں سے اخلاقیات پہ عمل کرنا، جتنا نصیب ہو اتنا اس کو مناجات کی لذت اور کرامت حاصل ہو جائے گی. اب یہ ہم نے کہا کہ بعضوں کو مناجات کی توفیق ہی نہیں حاصل ہوتی، اور بعض مناجات کبھی کبھار مل جاتے ہیں، اور بعضوں کے مناجات میں لذت نہیں ہوتی. صحیح، یہ سارے مسائل اس کی جو وجہ ہے غفلت ہے. غفلت ہم نے کہا یا تھیورٹیکل ہے یا پریکٹیکل ہے. تھیورٹیکل میں آ جائیں گے آئیڈیالوجی آئے گی، توحید، نبوت، عدل، امامت، نبوت، قیامت وغیرہ، اور پریکٹیکلی اس میں آ جائے گی جو رکاوٹیں، ان میں مشکل ہوگی، جہالت ہوگی، یا نہیں جانتا ہوگا پورا، یا اصلاً نہیں جانتا ہوگا، اور یا احکام پہ عمل نہیں کرتا ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال حرام کا خیال نہیں رکھتا، یا مکروہات کا اصرار کرتا ہوگا، اور فقہی کے علاوہ معاملاتی معاملے میں، لین دین کے معاملے میں اس کے مسائل، حق اللہ حق الناس، اس میں مشکل ہوگی، یا مشکل اخلاقی ہوگی، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، وعدہ خلافی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، ظلم ہے. یہ سارے معنی بنیں گے، یہ اوبسٹیکل بنیں گے. ہر کمالات معنوی اور عبادی اور عبادت کی اونچی ترین سطح کون سی ہے؟ مناجات ہے. تو اس کو مناجات کیا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، دعا میں بھی لذت نہیں ہوگی، نماز میں بھی لذت نہیں ہوگی، حج میں بھی، اور اگر زیارت کو جائے گا وہاں بھی اس کو وہ لذت حاصل نہیں ہوگی، اور روزہ رکھے گا فقط بھوک پیاس ہوگی. اس طرح مسائل. تو یہ غفلت ہے. غفلت میں نے بتایا یا نظری ہوگی یا عملی ہوگی، یہ میں نے وضاحت کی. اور یہ غفلت ہوتی کیوں ہے، اس کے اسباب کیا، میں نے بتایا 5 اسباب. ایک حب الدنیا ہے، سب سے خطرناک ترین دشمن انسان کے کمال کا، انسان کے نجات کا، انسان کا خدا کا وارث بننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حب الدنیا ہے. اصل گناہ بھی انسان اسی لیے کرتا ہے، ظلم و فساد اور دوسری چیزیں ہیں وہ بھی اسی حب الدنیا کی وجہ سے، اطاعت شیطان بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسرے مسائل سے حرص و لالچ و جھوٹ و فریب و دھوکہ دینا، یہ سارے حتی واجبات چھوڑنا، مکروہ حرام کو انجام دینا، یہ بھی اسی حب الدنیا. اس میں مدد کرتا ہے اس کو دوسرے دشمن. کون سے؟ جیسے حب النفس ہے. نفس یعنی اپنے آپ کو چاہتا ہے، بس وہ جیسا بھی ہو، پاک ہو. حب النفس غلط بات نہیں ہے، لیکن حب النفس مستقلاً اس کو سب چیز سے کیا کر دے، کٹ آف کر دے، اور اپنے لیے افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا پروردگار اپنا نفس بنائے، جو نفس کہتا ہے وہی انجام دے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جس کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، جس میں شخصیت نہیں بنی، جس میں الوہیت اور الہیت کے جو ارتکازات ہے، جو وہاں پر امکانات ہیں وہ اس میں ڈیولپ نہیں ہوئے، تو یہ نفس کہاں لے جائے گی؟ یہ سو کی طرف، ڈیویشن کی طرف. اس کو خدا بنانا، اس کی اطاعت کرنا. تو یہ عقل کو مار دیتی ہے. شریعت بھی رہ گئی، جب عقل رہ گئی شریعت بھی رہ گیا، اور ایمان بھی بیچارہ خراب ہو جائے گا. بس پہلا دشمن حب الدنیا ہے، اس مدد کرتی ہے حب نفس. اور حب نفس کے علاوہ یہ آپ کو خیالات بد آئیں گے، ان کے آپ بدی کے لیے انتخاب کرو گے. اور اس میں شیطان جنی جیسے ابلیس ہے اور اس کے قبیلے،
هو الذی وقبیلہ یراکم من حیث لا تراہم، وہ شیطان ابلیس اور اس کے جو شاگرد اور بچے جو ہے وہ آپ دیکھتے رہتے. کس لیے دیکھتے؟ دشمن ہو. فاتخذوہ وانہ لکم عدو مبین، وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن. کون؟ شیطان. فاتخذوہ عدو، تم بھی اس کو دشمن مان لو، نہ دوست. اس لیے جس نے حب دنیا مان لیا، حب دنیا اپنا پروردگار مان لیا، حب نفس اپنا پروردگار مان لیا، اور جس نے بالآخر شریعت چھوڑ دی، اور عقل بھی، یہ تو عقل بھی گئی، عقلیت یہ ہے ایسا نہ کرو، عقل کی بھی نہیں مانے گا. پھر ہوائے نفس کی مان لی. ان الشیطانی اسلم بیدی قال رسول اللہ، میں نے اپنے نفس کو اپنے جمال و جلال سے کیا، دو ہاتھوں، جمال و جلال کے ہاتھوں سے گلا دبوچ دیا، تسلیم، سرنڈر کرا دیا. ہر کسی کے اندر ایک شیطان بھی ہے اور ایک نفس بھی ہے، اور دونوں کو حضرت نے کنٹرول کیا اپنے علم، معرفت، عمل اور اخلاص سے. ٹھیک، تو یہ تھے مسائل. اور پھر شیطانی جنی ہمیں، اور انسان بھی ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. روز قیامت سارے دوست جو دنیا میں ہوا کرتے تھے دوست، وہ روز قیامت دشمن بن جائیں گے، مگر ایک ہی دن کی دوستی کا معیار تقویٰ تھا. بس یہ دوست کون تھے؟ انسانی تھے نا، یہ تو دشمن ہو گئے. خدا نے دشمن کس کو بتایا؟ شیطان کو، ابلیس کو. ہاں بھائی، تو ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان ابلیس اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو وحی کرتا ہے. وہ کون ہے؟ من الجن والانس. خوب، اب ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ حب دنیا، ہم نے کہا اس کی یہ عالم دنیا مراد، جیسے پہلے والے لیکچر میں نے عرض کیا عالم دنیا مراد، لیکن عالم دنیا کے استعمال کے اسپیکٹ سے، یعنی استعمال کرنے کے عنوان سے، فرام دا اسپیکٹ آف یوسیج اینڈ یور ڈیلنگ ود ورلڈ جو یونیورس ہے، فزیکل یونیورس، اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہو، اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک مرتبہ آپ پازیٹیولی یوز کرو گے، ایک مرتبہ نیگیٹیولی یوز کرو گے، تو بنے گا دنیائے بلاغ و دنیائے معلومہ. یہ دو دنیا کس پہ، یہ یوسیج کے حساب سے، استعمال کے حساب سے. استعمال کس پہ کرو گے؟ عالم دنیا جو یونیورس ہے. ٹھیک ہے جی، بس اس کو آپ کیا کرو گے؟ استعمال کرو گے. السلام علیکم. جو آپ کو کمال تک پہنچ عالم البلاغ، وہ پازیٹیولی یوز کرنا ہے، وہ تو ہم نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی. اب غلط استعمال کر، نیگیٹیولی یوز کرنا، کس کو؟ دنیا کو. تو وہ انسان بنائے گا، انسانی کی دنیا کیا بنے گی؟ دنیا ملعونہ. دنیا ملعون، مطرود، دور ہونا، چھوڑ دینا، یعنی انسان کے کمال کو وہ دور کر دے گی کمال سے، یا خدا کی رحمت سے دور ہوگی. خدا کی رحمت کیا ہے؟ وراثت خدا، قرب خدا، جانشینی خدا. یہ جو دنیا اس طرح نیگیٹیولی یوز کرو گے، خدا کی جانشین نہیں بن پاؤ گے، خدا کے نزدیک نہیں. آپ جو ہر روز کہتے ہو میں 2 رکعت نماز پڑھ، 4 رکعت نماز پڑھ، روزہ رکھتی ہوں، حج جاتی ہوں، خمس دیتی ہوں، ان میں نیت کرتے ہو کیا؟ کہتے ہو کہ میں یہ سب کچھ کام کرتا ہوں، کیوں؟ قربتاً. اگر نہیں کرو گے عبادت باطل. بس قربہ یہ جو آتی ہے دنیا، یہ کیا کرتی ہے؟ اس قرب کو ختم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، مطرود. رحمت انسان کے شامل حال نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے جی. بس وہ دنیا، اگر دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے عقل و شریعت اور فطرت کے قوانین کے مطابق، اس کو آپ نے استعمال کیا تو ملعونہ بن جائے گی. ملعونہ کی مراد کیا ہوا؟ خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، خدا کے قرب سے دور ہو جائیں گے، خدا کی امانت سے، خدا کی وراثت سے اور جانشینی سے، انسانی کامل ہونے سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے. یعنی دنیائے بلاغ سے رہ جائیں گے، دنیائے محروم نہیں، محروم. دنیا ملعونہ کو دوسرا نام کیا کہہ سکتے ہیں؟ دنیائے
محروم کس سے؟ کمال سے، جانشینی سے، خدا کی وراثت سے، انسان کامل ہونے سے، خدا کی امانت لینے سے، قرب الہی لینے سے جو محروم رہ جائے گا وہ دنیا معلوم ہے. صلوات. میں ابھی عرض کروں گا اس دنیا ملعونہ کو اکثر جو انبیاء اولیاء نے اسی کو بیان، قرآن نے بھی اسی کو بیان کیا زیادہ. وجہ کیونکہ لوگوں کا اپروچ یہی ہوتا ہے، اور لوگوں کا جن کے پاس علم عرفانی کم ہو، علم عقلی کم ہو، جن کے پاس شریعت نہ ہو یا کم ہو، جن کے پاس اخلاقیات کم ہو یا نہ ہو، جن کے پاس عرفانیت کم ہو یا فطرت دب گئی ہو، وہ سیدھے سیدھے کہاں جاتے ہیں؟ اسی جان و مال و اولاد و پیسہ و گاڑی و مکان و شہرت و ان چیزوں کے پیچھے. پر دنیا ان کے لیے کیا بنے گی؟ ملعون بن جائے گی، دور بن جائے گی، نگیٹو بن جائے گا، ان کے ہدف سے ان کو دور کر دے گی. اس لیے اکثر ام تحسب ان اکثر یسمعون یعقلون انہم الا کالانام بل اضل سبیل بل اضل. آپ خیال کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکثر لوگ جو ہے سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، نہیں سنتے، نہیں سمجھتے. یہ حیوانوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ غافل ہے. ٹھیک ہے جی. غافل کو ملنے والا، باہر کوئی چیز بک رہی ہے، آپ غفلت کر جاؤ، یہاں بیٹھے رہو، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. خدا بانٹ رہا ہے رحمت، اپنے زلفت یعنی اپنی قرب اور اپنے جانشینی، اپنے کمال جو خدا کا ہے وہ ہمیں دے رہا. لیکن کس کو دے رہا؟ جو بیدار ہو، مانگنے والا ہو، اس کے سامنے ہو، خدا کے قریب ہو، ہے نا. جو خدا سے دور ہو مانگ رہا ہے نہیں. بعید من کہا ان المحسنین، بھلے کہا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کن کو رحمت خدا کن کو ملتی ہے؟ محسنین کو. محسن کا ایک نیک کام کرنے والوں اور دوسرا اطاعت کرنے والا. سمجھے؟ اطاعت کرنے والا. اطاعت کون کرے گا؟ غافل یا بیدار؟ بیدار. اور جو دنیا ملونہ کے پیچھے ہے وہ بیدار ہے، غافل ہے؟ غافل ہے. سیدھی سی بات. پس انہوں نے کہا اکثر آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے اکثر لوگ؟ غافل ہے. تحسب ان اکثرهم یسمعون یعقلون. اکثر غافل ہے. پھر خدا کیا کرے گا؟ نبی اور امام کیا کریں گے علیہ السلام؟ اکثر کو ایڈریس کریں گے. کیا کریں گے؟ اکثر کو ایڈریس کریں گے. کیا کہیں گے ان کو؟ کہ آپ اپنے ہدف تک پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا کہ اس آپ دیکھو گی نہج البلاغہ بھرا پڑا کس سے؟ دنیا کی مذمت. وجہ یہ نہج البلاغہ لکھی گئی ہے یا بتائی گئی ہے؟ یہ کلام امیر المومنین ہے. کہاں؟ علیہ السلام. بابا خطبہ جمعہ میں. خطبہ جمعہ میں کون ہوتے؟ اب ہم نس لوگ ہوتے، عام لوگ ہوتے. تو عام لوگ خاص نہیں ہے نا، عام ہے. وہ کس میں مبتلا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غفلت میں ہے. یہ زحمت کرتے ہیں کس لیے؟ زندگی کس لیے کرتے؟ تاکہ کھائے پیئے. جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں تاکہ خدا کی جانشین بن جائے، خدا کے وارث بن جائے، مقربین خدا بن جائے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ زندگی کرتے تاکہ کھائے پیئے. انبیاء اولیاء اور اوصیاء کیا کرتے ہیں؟ وہ کھاتے پیتے ہیں کس کے لیے؟ تاکہ قرب خدا حاصل ہو جائے، خدا کی جانشین بن جائے، وارث خدا بن جائے. اس لیے آپ جو یہ مذمتیں ہیں یہ اسی دنیا معلوم نہ. اکثر لوگ، عام لوگ جو فکر کہا تم جہنم ما سلککم فی سقر، اے لوگ جہنمی ہو، تم کس نے جہنم میں بھیج دیا؟ کہا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم بزرگان اور قرآن اور اولیاء کی بات سنتے عمل کرتے، منمانی کرتا. کیا مطلب ہوا؟ منمانی کرتے تھے، دنیا پرستی کرتے تھے. ٹھیک. اگر ہم سنتے کن کی بات؟ اولیاء کی. ما کن، یا خود سوچتے. معلوم ہوا کہ خود سوچ نہیں ہے، بیدار نہیں ہے، نہ بیداروں کی بات سنتے ہیں. ما کننا فی اصحاب السعیر.
پر جہنم میں کیوں گئے؟ نہ خود بیدار تھے، نہ بیدار کرنے والوں کی بات، تو ان کا حشر کیا ہوا؟ محرومیت۔ محرومیت مرنے کے بعد کس حالت میں آئے گی سامنے؟ جہنم کی۔ اب دیکھیں یہ اولیاء خدا جو ہے، اولیاء خدا، دوستان خدا، نبی ہوں، امام ہوں وغیرہ، یا ان کے وسیل یا ان کے متعلمین، ان کے شاگردان خاص، وہ دنیا کو لے لیتے تھے۔ اب دیکھنا آپ کس درجے پر ہو۔ میں اس کو تھوڑا تھوڑا وضاحت کر رہا ہوں دنیا کے حب دنیا کو، چونکہ ہم سب اسی کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، اکثر اسی کے چکر میں فیل ہو جاتے۔ تو تھوڑی وضاحت کروں کہ ہر کسی کو سیوٹ کرے، جو جس درجے پر دنیا کے کو محبوب بنایا ہوا ہے، اس کو اس درجے میں رہائی ملے، آگے جائے، اس کا درجہ نہ رکے، جہنم کی طرف نیچے نہ کھسکے، اوپر جائے قرب الہی کی طرف۔ اس لیے جو جس مرتبے پر ہے، اس مرتبے، آپ یہ بھی مثلا یہ حدیث میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں گے یہ تو ہم مر جائیں گے بھائی، مر جائیں گے ہم، اگر اس پہ عمل کریں گے ہم نے پھر دنیا نہیں کرنا، زندگی نہیں کرنی۔ ہاں، یہ اونچا درجہ ہے۔ کیا ہے؟ اونچا درجہ۔ ان کو پھر خدا کے سوا کوئی چیز لذت اس میں نہیں ملتی۔ نیچے درجے میں کہا لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں جتنے آپ کو حرام سے بچائے اور حلال پہ رکھے اور واجبات کے نزدیک کر دے، ٹھیک ہے جی، نہ چھوڑو اس کو ہاتھ سے۔ ہاں جی، سمجھائی بات؟ اتقوا اللہ ما استطعتم، یہ کہاں سے نکالا میں نے؟ خود کہا جاؤ، واجب ہے تم پر تقوی، جتنی آپ کی قدرت ہے۔ ہماری قدرت کتنی ہے؟ ہم حرام سے حتماً بچنا ہے ہم نے، اور واجب کو حتماً انجام۔ وہ کہا بابا مجھے نہیں واجبات نہیں انجام نہیں دیے جاتے، اور ہر حرام مجھ سے نہیں چھوڑا جاتا وغیرہ، میری نہیں ہے قدرت۔ خدا نے کہا ما استطعتم، جتنی تمہاری قدرت ہے۔ بابا خدا نے قدرت بنائی ہے، تم نے قدرت خراب کی ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن میں آپ 30% وہ کہتے ہیں آپ نے لانے ہیں، 33%، ہمارے زمان پر ابھی کتنے پاس مارکس کتنے ہوتے؟ 33% ہوتے نا۔ اگر 33% آپ پاس ہے نہیں ہے، وہ کیوں 33؟ ویسے کہیں گے میں کمزور ہوں، کہیں گے ایجوکیشن بورڈ آف ڈائریکٹر آف بورڈ آف اسکول ایجوکیشن مثلا آپ نے ہم پہ ظلم کیا ہے، آپ 22% رکھو، آپ 11% رکھو۔ آخر کی اتنی میری میں تھک جاؤں گا، میں نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میری استطاعت اتنی ہے، میں 10% پہ مجھے کہو پاس مارکس۔ بورڈ مانتا ہے؟ وہ کس بنیاد پہ 33% کہتا؟ کہہ رہا پوٹینشیل ہے۔ اب ایسے تو 33 بھی نہیں لاتے، وہ کہتے تم نے خود خراب کیا۔ کیا کہتے؟ آپ لوگ عاقل ہو نہیں ہو، ہے نا؟ ہم عاقل، ہم ان ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹرز ہیں وغیرہ یا جوریز جو ہے وغیرہ، ان پر اعتراض پروٹیسٹ کرتے کہ تم نے کیوں 33 رکھا ہے؟ تمہاری عقل ہی نہیں ہے، تم جاہل لوگ ہو، وہاں پر تم رکھو 2%، آپ کیوں راضی ہو جاتے ہو؟ یا ٹیکسٹ بک جو ہے یا ایگزامینیشن کوسچنز جو آتے، جب آپ نہیں سخت پیپر، اتنا نہیں ہوتا، یہ ہمارے سلیبس سے باہر ہے، احتجاج کرتے ہو نا؟ کرتے ہو نا اگر سخت ہو؟ پھر کس معیار کو آپ سخت نہیں مانتے؟ وہ تمہاری مغزوں میں جاتے ہیں، ایک بچے کے مغز میں جاتے ہیں اس کی استطاعت پوٹینشیل کتنی ہے۔ نہیں، جنرلی ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی پوٹینشیل کتنی ہونی چاہیے۔ ہاں جی، پھر آپ مانتے ہو، اس پہ اعتراض بھی نہیں، جس کا کم ہے وہ اوپر جائے، جس کے زیادہ وہ اور اوپر جائے، ہے نا؟ آپ ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ دے آر انٹلیکچوئلس، ان کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ بیسڈ آن ریئلٹی، ہے کہ نہیں؟ تو آپ سیٹسفائی، تو وہ عقل کس نے دی ان کو کس نے عقل دی؟ خدا سبحان نے، خالق کون ہے اس عقل؟ آپ کہتے ہو یہ ظلم نہیں کرے، انہوں نے ٹھیک سٹینڈرڈ رکھا ہے عقل، اور جس نے ان کو عقل دی ہے وہ غلط کرے گا؟ اس کو ہماری نہیں معلوم اس کو یہ کیا واجب
کار انجام دے سکتا ہے، اس میں قدرت ہے یا نہیں ہے، اور یہ حرام چھوڑ سکتا ہے، اس میں قدرت ہے یا نہیں ہے. واضح ہوا؟ بس اتقوا اللہ ما استطعتم، خدا کہتا ہے جو خدا نے کر دیا یہ حرام ہے، حرام آپ کر چھوڑ سکتے ہو، اور یہ واجب ہے آپ واجب انجام دے سکتے ہو، اور آپ کو جو دینا ہے آپ کے لیے اچھا ہے. بس اتنا کم سے کم ہوتا. بس دنیا جو آپ کو خدا سے دور نہ کرے، دنیا جو آپ حرام میں مبتلا نہ کرے، دنیا وہ جو آپ کو واجبات انجام دینے سے مست نہ کرے کہ واجب چھوڑ دو یا حرام انجام دو، خدا نہ بھول جاؤ، آخرت نہ بھول جاؤ، اخلاقیات ہمارے برباد نہ ہو جائے، احکام ہم چھوڑ نہ پائیں، آخرت بھولنا، خدا نہ بھول، اپنے آپ کو نہ بھول جائے. یہ والی گریڈ اگر محفوظ ہو جائے گی تو دنیا جتنی لینی ہے لے لو. لا تنسى نصیبک من نصیبک، آپ کا نصیب وہ کتنا ہے جتنا آپ کا گریڈ ہے. صحیح؟ بس ایک آپ کو اب دنیا لے لو، لیکن یہ معیار یاد رکھو، واجبات انجام دو، فقہی، اخلاقی، اعتقادی اور اجتماعی وغیرہ سارے، عقلی وقلی، ہاں، اور فطری تمام چیزیں، یہ واجبات انجام دو، حرام کام انجام نہ دو. باقی جتنا آپ نے لٹانا ہے دنیا آپ لوٹ لو، ایسا پرواہ نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو لیکن ایک مسئلہ یاد رہے، اگر اس سے بھی اچھا بننا چاہتے ہو، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو چیز آپ نے پلاننگ کی، محنت کی، زحمت کی، اور کام بھی کیا، اور پھر 10,000 چاہیے تھے، 5,000 مل گئے. آپ آئندہ کے لیے 10,000 کی پلاننگ کر سکتے ہو، ابھی کنٹینٹ کرے اسی 5,000 پر، وہ آپ کا مقدر ہے. کیا ہے مقدر؟ یعنی نہ کہ میں نے کم کاری کی، میں نے اصلاً پروفیشنل اپروچ نہیں کیا، میں نے سستی کی، میں نے جہالت، میں نے غفلت، پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر میں کہوں گا خدا نے لکھ دیا. نہیں، خدا کیوں کرے گا ایسا؟ آپ کیا کرو گے؟ پورے 10,000 لینے کی پلاننگ کرو گے، جو کچھ اس میں ضرورت ہے، محنت، فکر، کنسلٹیشن، پلاننگ، ٹائم ٹیبل، تمام کرو گے انجام، پھر 5 ہی ملے الحمدللہ. وَرِضَا بِمَا قَسَمْتُ، حدیث معراج میں کہا میرا بندہ کون ہے؟ جو راضی ہو جائے کس پر؟ جو میں نے اس کو قسمت کر دی وہ قسمت پہ راضی. کون سی قسمت؟ جو وہ خود لکھے. خود کیسے لکھے گا؟ میں نے بتایا ابھی آپ کو. کیا کرے گا؟ واجبات انجام دے گا، حرام سے بچے گا، پلاننگ کرے گا، مجھے کتنی ضرورت ہے، اس کے مشورہ بھی کرے گا، کنسلٹیشن بھی کرے گا، پلاننگ کرے، ٹائم ٹیبل، اور سستی نہیں کرے گا، اور خدا پہ توکل کر کے کام انجام دے گا. اب جتنا آیا ہاتھ میں، آپ خدا تھوڑی ہو، آپ شرائط کو خود ہی بنا سکتے ہو، 100% نہیں بنا سکتے. کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ خدا کا کرنا. لیکن اب اسی ہم رہے کہ خدا نے لکھ دی میری پوری عمر یہی تقدیر لکھ دی. نہ بابا، یہ ایک ڈیل تھی، اس میں یہ ہوا، اب آپ زندہ اور رہنا ہے، آپ کل کے لیے اور ڈیل کرو، اس کی اور پلاننگ کرو، دیکھو، سیکھو، آج کیا غلطی کی، ہاں جی، اس کو ٹھیک کرو، تو وہ ٹھیک کرو، آگے چلو آگے، پھر وہ تقدیر بنے گی. تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے، جو لکھو گے خدا وہی لکھے گا. کبھی کبھار آپ نے سب کچھ صحیح کیا، آپ کی طرف سے کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں ہوا جو ہونا تھا، بس خدا نے تدبیر کر دی ہے. یہ والی تقدیر من اللہ ہے. کیا ہے؟ اس میں مسئلہ ہے، تو اس میں مسائل ہے، اس میں آپ پھر جاؤ گے، دیکھو گے اور بھی مسائل ہے. ٹھیک ہے؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اب دنیا کو کیسے کرنا ہے؟ کم ترین گریڈ ہے کہ آپ جب دنیا مل جائے گی خوش نہ ہو جاؤ، فخر فروشی نہ کر، زینت اور دوسروں پر تکبر نہ کر، اور جب نہ ملے پاؤڈر نہ ہو جاؤ، خرد نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ، افسوس نہ کرو. یہ قرآن کیا ہے؟ حضور حدیث میں لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. نہیں مل پائی یا نہیں رہی، یا ملی تو افتخار کیا، نہیں ملی یا نہیں رہ پائی تو مایوس ہو جانا. اور دنیا اب کتنے لوگ یہ حالت محفوظ رکھو، یہ حالت
یہ معنوی حالت ہے. اور فقہی اور دوسری جو مسائل ہے وہ تو آپ کو حلال حرام کا خیال رکھنا ہے. اس لیے کہا لا تنس نصیبک من الدنیا. اب آپ دیکھنا آپ کہاں پر ہو آپ خود جانتے ہو. بل انسان علی نفسہ بصیرہ. انسان خود جانتا ہے میں کہاں ہوں. پھر وہ حالت اپنی کس کے ساتھ تولے؟ عقل، فطرت، شریعت، اخلاق اور ان احکام کے ساتھ. اب میں حدیث آپ کو سناؤں گا تو اس حدیث میں آپ کو لگے گا پھر تو ہم نے کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ ہم نے پہننا ہے نہ گاڑی نہ مکان نہ نوکر نہ چنگ تو چھا مرنا ہے. پھر ہم نے مرنا ہے کیا بھائی ہم کس لیے زندہ ہے؟ ہاں نہیں، یہ اپنے جو جس گریڈ پر ہے کلن یعمل علی شاکلتی، جس کا جو سٹیٹس ہے وجود کا اس کی وہی ڈیوٹی ہے. اب اولیاء کا سٹیٹس دیکھو. فہؤلاء امام علی علیہ السلام فرماتے فہؤلاء انبیاء اللہ و اصفیاءہ، خدا کے انبیاء جو اصفیاء ہے یعنی اولیاء جو ہے. تنزہوا عن الدنیا، یہ دنیا سے دور، منزہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کون سا دور؟ ہو سکتا ہے فزیکلی انوالو ہوں لیکن اس دنیا کو اپنے سر و دل اور ایمان پہ حاکم نہیں بناتے. یہ پازیٹیو ہے. ایک نیگیٹو ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کے گفا میں جاؤ گی، جنگل میں جاؤ گی. یہ اسلام نہیں مانتا. اس کو بولتے ہیں رہبانیت. کیا بولتے ہیں؟ رہبان. ایک جو ہے کہ اسی میں رہو گے لیکن اس کو محبوب نہیں بناؤ گے، ظلم نہیں کرو گے، شریعت عقل کو مارو گے نہیں، فطرت کو چھوڑو گے نہیں. ٹھیک ہے، ان تمام قوانین کو بروئے کار لاؤ گے. اسی دنیا کے ساتھ آپ مشغول ہوں گے کام کاج سے. جیسے حضرت سلیمان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام، وہ کیا کرتے تھے؟ حکومت بھی ہاتھ میں تھی، تمام چیزیں ہاتھ میں تھی لیکن تقویٰ اور عدالت اور تمام چیزیں محفوظ تھی. سمجھ آئی بات؟ بھالے ثم اختص صالحون آثارهم. انبیاء اور ائمہ اور اوصیاء کیا رہے ہی رہتے دنیا سے دور رہتے. میں نے کہا دنیا دور رہنے یعنی کیا بتائیں نا. ابھی اس میں رہیں گے، اطاعت خدا کو، اطاعت عقل کو، اطاعت فطرت کو برائے کار لائیں گے، دنیا کو بھی ہاتھ میں رکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہی کے آثار پر، انہی کے نقش قدم پر چلے کون؟ صالحون. صالحون کون ہے؟ بیجت صاحب، قاضی صاحب، طباطبائی صاحب، ٹھیک ہے، بزرگان. وہ چلے سلمان کہے، ابو ذر کہے، ٹھیک ہے نا، رضوان اللہ تعالیٰ. وَأَنزَلُوا الدُّنْيَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَالْمِيتَةِ. اب یہ بہت اونچا درجہ ہے. کیا ہے؟ تو یہ کہ دنیا جو ہے بالکل وہی مردار ہے. کیا ہے؟ مردار کیسا ہے؟ حرام یا نہیں؟ مردار کھانا حرام، مگر جو مجبور ہو اس کے لیے واجب ہے کھانا. اس کے لیے مجبور ہے ورنہ مر جائے گا تو کھائے گا. کتنا کھائے گا؟ اتنا ہی کھاؤ جتنی مجبوری ختم ہو جائے، جو زندہ رہ پائے. بس یہ دنیا جو حلال ہے اس کو حرام کی طرح مانتے ہیں، اس کو مردار کی طرح مانتے ہیں کہ مجبور ہے اب اس کو کھانے کے لیے. لیکن کتنا کھائیں گے؟ اتنا ہی کھائیں گے جتنی ہماری دنیائی ضروریات پوری ہو جائے واجب حد تک، ہم کسی کے محتاج نہ رہے، زندگی سخت اور مصیبت زدہ نہ بن جائے. یہی ہائیسٹ درجہ ہے. صحیح ہے، یہ ہائیسٹ درجہ. اور یہ اول میں نہ کرے کوئی، پشیمان ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا اور مایوس ہو جائے گا، کفر بولے گا اور پتہ نہیں کہاں ہو جائے چلا جائے گا. لا یحل لأحد ان یشبع منها. کہا یہ حرام گوشت کیا کہتے اس کو، یہ جو میٹھا جو ہے مردار، کتنا کھانا ہے؟ حلال نہیں ہے پیڑ بھر کے نہیں، اتنا ہی کھاؤ. تو بھوکا ہے، تمہیں بھوک رو جائے لیکن پیٹ نہ بھرے، جتنی ضرورت اتنا ہی محتاط رہو. حال ضرورت الیہا وَأَكَلُوا مِنْهَا بِقَدْرِ أَبْقَى لَهُمْ. جتنی زندہ رہے اتنا ہی مردار کھانا بھی ضروری واجب ہے. لیکن پیٹ بھر کر نہیں. پورا بھیڑ پڑا ہے مردار ہے، کتنا کھائیں گے؟ بچنا بس. پیٹ آپ اس کو مثلا 2 رانے کھاؤ گے، 4 رانے کے برابر کھاؤ گے نہیں، اس کا اثر بد ہوگا. کیا ہوگا؟
وَأَمْسَكَ الرُّوحُ اپنے روح کو کنٹرول کرے گا. صحیح ہے, یہ دنیا حلال ہے لیکن اس کو مان لے حرام ہے, ٹھیک ہے, اتنا ہی کھائے جتنا تمہاری عزت آبرو اور دنیا کی بندگی محفوظ رہے. وَجَعَلُوهَا بِمَنزِلَةِ الجِّیفَةِ, اس دنیا کو کیا قرار دیتے ہیں؟ جیفہ, مردار ہے, مردار کی طرح. غیر ان نشأ فی دباغ الاحاب لا یجد نطفہ. اب آپ کہو کہ دنیا کہاں سے بدبودار ہے, دنیا کہاں سے بدبودار ہے؟ یہ پرانے زمانے کی بات کر رسول حضرت امیر علیہ السلام کہ جو جس علاقے میں یہ چمڑے کا کام کرتے تھے, دباغی بولتے تھے, چمڑا بناتے کس کا, چاہے مردار وردار جو بھی ہو, ان کو مثلا حلال کرتے, بسم اللہ پڑھتے تھے, اور چمڑے کو دبا کر کے وہ پاک ہو جاتا, لیکن قابل حلال نہیں ہے, نماز میں نہیں ہے, مگر پاک کی کیا حکم اس کا لگتا تھا. تو وہ جب اس کو کیا کرتے تھے, تزکیہ کرتے تھے اور دباغی کرتے تھے, اس پتہ نہیں وہ کیا اس کو گرم پانی میں کیا کیا کرتے تھے, وہاں پورے اس محلے میں محلے ہوتے تھے, پورے محلے میں بدبو آتی تھی, اتنی بدبو آتی تھی, ٹھیک ہے. تو جو اس محلے کے رہنے والے ہوتے ان کو بدبو نہیں آتی. کیوں؟ عادت کر گئی. یہ بھی حضرت یہ کہہ رہے, جو دنیا میں مشغول ہو, کپڑا پانی کھانا پینا نوکر چوکر پیسہ بینک تو جو مکان گاڑی زمین وغیرہ, اسی میں صبح شام ہو گیا نا مردار کے ساتھ, اب اس کو بدبو آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن جو گزرتا ہے اس محلے سے, حضرت کیا فرماتے ہیں, وَلَا تُؤْذِيهِ رَاحِيَتُهُ مَا تُؤْذِي الْمَارَ بِهِ, جو وہی رہتا ہے اس محلے میں اس کو بدبو اذیت نہیں. جو وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اس کا سمیل پاور صحیح ہوتی ہے, اور جب وہ ناک بند کرتا ہے بہت اذیت نکل جاتا ہے وہاں سے. گزرنا ہے, دنیا کے ساتھ کیا کرنا ہے, گلے نہیں لگانا, گزرنا ہے. یہ اونچا درجہ ہے جب آپ کو اسی دنیا سے کیا لائے گی, بدبو آئے گی, ناک سے نہیں, آپ کو اس کے وجود سے ہی پتہ چلے گی مجھے میرے اور خدا کے درمیان کیا ہے, آبسٹیکل ہے. ٹھیک ہے, یہ بحث چلے گی, لمبی ہے لیکن بہت بہت ضروری بحث ہے. ہماری تمام بندگی جو ہم روزہ نماز, روزہ زکوٰۃ حج انسانیت, جو بھی دین کہو گے, دین کا سپرٹ اس کا کس سے مصیبت ہے, بڑی چیلنج اس دنیا سے. ہم کیوں نہیں انبیاءوں کی طرح, اماموں کی طرح, اوصیاء کی طرح, اولیاء کی طرح بنتے؟ اصل میں بڑی رکاوٹ دنیا. اور بھی ہے فیکٹرز 4 دشمن, ان 4 کی جڑ کون ہے, حب دنیا. بھائی دنیا کو سمجھنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ڈیل, اور میں کس طرح زندہ بھی رہوں, اسی سے میں اپنی زندگی بھی نکالوں اور بندگی بھی کروں اور کامیاب بھی رہوں, اور دنیا میں ناکام بھی نہ ہو جاؤں. انشاءاللہ خدا آپ کو ہمیں بچائے اور بندگی پہ محفوظ رکھے اور کامیاب یہاں دنیا سے نکالے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.